اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضر ولا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره اقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشیر۔ سورہ حج آیات 11 سے 13۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یعبد اللہ جو اللہ کی بندگی کرتے ہیں علی حرف کنارے پر۔ پچھلی آیات میں مشرکین کا تذکرہ ہوا جو شرک کی حمایت میں لڑنے والے تھے۔ اب ان لوگوں کا ذکر ہے جو بیک وقت اللہ اور غیر اللہ دونوں کو راضی رکھنا چاہتے ہیں، جو باطل سے بھی تعلق باقی رکھنا چاہتے ہیں اور مسلمان بھی دکھنا چاہتے ہیں۔ یکسو ہو کر نہ وہ اہل ایمان کے اندر شامل ہوتے ہیں اور نہ مشرکین کے اندر، بلکہ ان دونوں صفوں کے درمیان میں کھڑے رہتے ہیں۔ جس طرف مفاد نظر آتا ہے اسی طرف ہو جاتے ہیں۔ جہاں مسلمانوں کی ہم نوائی کا فائدہ نظر آیا وہاں اسلام کا اظہار کر دیا، جہاں فائدہ شرک میں نظر آئے وہاں اہل شرک کی تائید کر دی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سربلند کیا پھر ایسے لوگوں کا وجود بھی ہوا، اس لیے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یعبد اللہ جو عبادت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی علی حرف کنارے پر۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اگر انہیں کوئی خیر پہنچتا ہے اطمأن به تو مطمئن ہو جاتے ہیں، کوئی فائدہ ہے تو یہ راضی ہیں، اسلام کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اور اگر انہیں کوئی پہنچتی ہے آزمائش انقلب لوٹ جاتے ہیں، پھر جاتے ہیں علی وجہہ اپنے چہرے کے بل، کہ اگر کوئی آزمائش پیش آ گئی تو اوندھے ہو جاتے ہیں، آزمائش میں ساتھ دینے والے نہیں ہوتے۔ جس طرح حضور علیہ السلام کا قافلہ غزوہ احد کے لیے مدینہ سے نکلا تو منافقین 300 کی تعداد میں حضور علیہ السلام کو چھوڑ کر الگ ہو گئے، کیونکہ اب جنگ کا معاملہ تھا، نقصان کا خدشہ تھا، اس لیے یہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو ادخلوا فی السلم کافہ کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اس کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ ان کا مطمع نظر اسلام نہیں بلکہ اپنا مفاد ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے فرمایا مذبذبین بین ذالک، یہ مذبذب رہتے ہیں، متردد رہتے ہیں، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ ان کی طرف ہیں نہ ان کی طرف ہیں، یہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا خسر الدنیا والآخرہ، انہوں نے کھو دی دنیا بھی اور آخرت بھی، نہ ان کی دنیا میں کوئی عزت ہے، نہ ہی مسلمانوں میں اور نہ ہی کافروں میں، اور نہ ہی آخرت میں ان کو کوئی فائدہ ہوگا۔ تو یہ احمق لوگ ہیں، دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی آزمائشوں کے ذریعے مومنین کے درجات بلند فرماتے ہیں۔ تو یہ عام حالات میں تو اسلام کرتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی اس آزمائش میں انہیں مبتلا کیا جاتا ہے تو فوراً وہاں سے یہ نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ذالک هو الخسران المبین، تو در حقیقت یہی کھلا خسارہ ہے، کیونکہ اگر دنیا کے لحاظ سے بھی کوئی انسان کا نقصان ہو جائے اس پر وہ صبر کرتا ہے اور اجر کا مستحق ٹھہرتا ہے، اس کے مقابلے میں جس کا اخروی نقصان ہو جائے اس کا کوئی ازالہ نہیں ہے۔ یدعو پکارتے ہیں من دون اللہ اللہ کے سوا، کیونکہ جب سختی آتی ہے تو اللہ سے یہ مایوس ہو جاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر غیر کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں۔ فرمایا ما لا یضر، یہ ان کو پکارتے ہیں ما لا یضر جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، وما لا ينفع اور نہ ہی اسے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کہ نفع اور نقصان تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو اس نے اللہ کو چھوڑ کر ایسی ہستیوں کو پکارنا شروع کر دیا جو نفع اور نقصان کے مالک ہی نہیں ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہی بڑی دور کی گمراہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارنا، اصل گمراہی یہی ہے۔
کیونکہ بندہ مومن کا اعتماد ہر حال میں اللہ ہی پر ہوتا ہے۔ اس کا نعرہ تو یہ ہوتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کا نفع اور نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا یدعو، وہ پکارتے ہیں، لمن ضرہ اقرب من نفعہ، جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیتا ہے، سو اب اللہ کا معاملہ ہے، اللہ کا اختیار ہے، چاہے تو وہ بندے کو نفع پہنچائے، چاہے تو نقصان دے، لیکن دونوں ہی صورتوں میں اس کے لیے خیر ہوگا۔ اور جب انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے تو نہ وہ نفع کے مالک ہے اور نہ ہی نقصان کے، تو گویا نقصان ہی نقصان ہے۔ لبئس المولا، کیا ہی برا مولا ہے، ولبئس العشیر، اور کیا ہی برے ساتھی ہیں۔ تو جہاں اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا نعم المولا، بہترین مددگار، بہترین کارساز ہے، اس کے مقابلے میں اگر کوئی انسان اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کو پکارتا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا لبئس، کیا ہی برا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن کے نور سے منور فرما دے۔ وما علیہ الا البلاغ۔